الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب القدر سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، اللہ کو یاد کرو، ذکراً کثیرا، ایسا ذکر، ایسی یاد، کثیراً جو بہت ہی زیادہ ہو۔ اگر آج کے اس پرفتن دور میں دیکھا جائے تو رب کا ذکر کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہ رہا۔ اگر آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو، اور اس طرح عظیم الشان صحابہ کرام کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی رسول اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے ذکر پر کس حد تک قربان تھی۔ آج تو ذکر کرنا اتنا آسان ہے، قالینوں کی سہولت ہمارے پاس ہے، لائٹوں کی سہولت ہمارے پاس ہے، کمروں کی سہولت، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، کپڑوں کی کمیاں نہیں ہیں، گاڑیوں کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کی وہ تمام نعمت جو اللہ نے پیدا کی ہے تقریباً ہمارے پاس ہے، بھائی کمی صرف ایک چیز کی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اگر ان صحابہ کو دیکھا جائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی ذکر کی خاطر ان کو گرم مٹی پر، گرم ریت پر، گرم انگاروں پر لٹا لٹا کر ان کی کمر کی حالت ایسی بن گئی تھی جیسے پیاز کے اوپر کا چھلکا، جل جل کر خاک ہو گئی تھی۔ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کمر کی حالت یہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طلب کیا۔ بلال آئے تو پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، حکم؟ انہوں نے فرمایا حکم یہ ہے کہ اپنی کمر سے چادر اٹھا لو۔ اللہ اکبر! جب چادر اٹھائی تو امیر المؤمنین نے بوسہ دیا، کمر کو چوما۔ انہوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین، آخر کیوں چوما ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چوما تو اس لیے ہے، اللہ کی یاد کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی خاطر اپنی کمر کی حالت یہ کر دی۔ آج نہ ہی ہمارے سروں پر کوئی فرعون ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے منع کرے، نہ ہی کوئی نمرود ہے، نہ ہی کوئی شداد ہے، نہ ہی کوئی ابو جہل ہے، نہ ہی کوئی دنیا کی کوئی اور طاقت ہے۔ تو پھر آخر ہم کیوں اللہ کی ذکر سے غافل ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو۔ اگر آج ہم دیکھیں تو کون ہے دن میں ایک تسبیح پڑھنے والا؟ کون ہے؟ جیسے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، جیسا ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہی ہمارا حکمران ہوگا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک یہ کہتا تھا اگر میں بڑا ہوا، مجھے اللہ نے حکومت دی، اللہ نے مجھے بادشاہت دی، میں اتنا رحم کروں گا، اتنا کرم کروں گا، نہ تاریخ نے دیکھا ہوگا، نہ لکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ اور دوسرا دوست کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے حکومت دی تو میں اتنا ظلم کروں گا، اتنا جبر کروں گا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ تاریخ نے لکھا ہوگا، نہ ذہن نے سوچا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، دونوں شباب اور جوانی کے عروج پر آئے، اللہ نے
اس ظالم کو حکومت دے دی، اس بھائی کو، اس دوست کو حکومت دے دی جو کہا کرتا تھا کہ میں ظلم کی داستانیں کھڑی کر دوں گا۔ لوگ اس کے دوست کے پاس گئے، رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ لوگ اس کے دوستوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے بچپن کا دوست ہے، او خدا را اس کو سمجھا دو، یہ تمہارے بچپن کا دوست ہے کہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ تو وہ دوست ان تمام لوگوں کو لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگا کہ اے میرے بچپن کے دوست، آج تجھے اللہ نے حکمرانی دی، میں تو کہا کرتا تھا کہ میں رحم کی داستانیں لکھ لوں گا۔ اس دوست نے کہا میں بھی تو کہا کرتا تھا کہ میں ظلم کی داستانیں لکھ لوں گا، اور انسانوں کے اعمال اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے کہ اس امت پر رحم ہو جائے۔ سامعین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کو یاد کریں، صبح شام دن رات ہر لمحہ اللہ کو یاد کریں۔ زبانیں بھی نہیں بولتی، اللہ کے یاد کی خاطر زبانیں بھی خاموش ہو چکی ہیں۔ ایک کی غیبت، دوسرے کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی اچھائی، ایک پر انگلی لے کر جانا، دوسرے پر انگلی لے کر جانا کتنا آسان ہو گیا۔ سارا دن موبائلوں میں سارا دن لگے رہتے ہیں، نہ کبھی زبان تھکی، نہ کبھی ہاتھ تھکے، نہ کبھی دل تھکا، نہ کبھی آنکھیں تھکی، نہ کبھی جسم تھکا۔ بس جب بات آتی ہے اللہ کے ذکر کی تو ہر چیز جواب کیوں دیتی ہے؟ آخر کیا ہے؟ یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا؟ خدا را اللہ کے ذکر کو اپنا فریضہ سمجھ کر اللہ کو یاد کیا کرو، تاکہ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔